لوگ باتیں کرتے ہیں اور صرف نمبر ٹانگنے کے لیے، دنیا دار قسم کے لوگ، لگژریس لائف گزارنے والے لوگ، اور وہ حکومت وقت سے مطالبہ کر رہے ہیں جی آپ بارڈر کھول دیں، جی ہمیں جانے دیں وہاں. تو میں تو گورنمنٹ سے یہی اپیل کروں گا کہ بارڈر کھول دیں، جان چھڑا لیں ان سے ایک دفعہ. بڑا اچھا موقع ہے، ان کو آپ بائی شپ بھیجیں میڈیٹرینین سی میں، غزہ کے پاس جو پورا پورشن لگ رہا ہے 41 کلومیٹر کا، ٹھیک ہے، وہاں جائیں، اپنے اپنے بزرگوں کو مدد کے لیے پکاریں اور دیکھ لیں گے ہم کہ کیا اینڈ رزلٹ نکلتا ہے. ڈنڈوں کے ساتھ، سوٹوں کے ساتھ اس طریقے سے جہاد نہیں لڑا جاتا. نہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ آپ نے بغیر اسباب کو اختیار کیے ہوئے، صرف مسبب الاسباب پر تکیہ کرتے ہوئے اپنے معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا، ورنہ تو آپ کو بتایا جاتا کہ 10 دفعہ دروشی پڑھ لیں تو آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی، 10 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیں تو آپ کی پیاس ختم ہو جائے گی. اس طرح تو نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ کہانیاں کرواتے ہیں، آپ سنتے رہیں، اور پھر میرے خلاف ویلاگز بنا رہے ہوتے ہیں جس طرح میں نے یعنی پابند کیا ہوا انہیں وہاں نہ جانے پہ، یا بارڈر کھولنا میری ذمہ داری ہے. بھئی میں نے کوئی آپ کو روکا ہوا ہے؟ میں تو آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز بتا رہا ہوں. جہاد سے نہیں روکا بھائی، لیکن آپ کو بتایا کہ جہاد کس طریقے سے ہونا ہے، کن لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے آرمڈ کنفلکٹ کرنا ہے، کس نے فائنینشیل سپورٹ دینی ہے، اور یہ معاملات کس طرح چلنے ہیں. ایسے نہیں ہونا کہ ہر بندے نے بندوق اٹھانی ہے، نہ ہر بندے کو بندوق مل سکتی ہے. تو ہماری طرف سے جو ان پٹ ہے ہم وہ دیں گے، لیکن یہ والی ان پٹ دینا، جس طریقے کی ان پٹ یہ چاہ رہے ہیں، تو وہ تو ہمیں تو تابوت ہی ارینج کرنے پڑیں گے ان کی لاشیں اٹھانے کے لیے. اس جہاد کو نقصان ضرور ہوگا، اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اور پھر یہ آگے کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب روک رہے ہیں. بھئی میں نے کب روکا ہے؟ جاؤ، جان چھوڑو ہماری، سارے پہنچ جاؤ وہاں. میں نے کیوں روکا ہے؟ میں نے تو تب روکا ہو کہ میں نے کسی کو باندھ دیا ہو یا کوئی کرفیو لگا دیا ہو. نہ میں گورنمنٹ کے اندر ہوں، نہ میں اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہوں. جائیں بھئی، آپ کو کس نے روکا ہوا ہے؟ آپ لوگ اپنے پولیٹیکل گینز کی خاطر دھرنے دے سکتے ہیں، آپ کیوں نہیں دھرنا دے رہے ہیں؟ آپ بارڈر کھلوانے کے لیے بڑھو نہ جڑیں، کیوں نہیں دے رہے؟ میں نے روکا ہوا ہے، میں نے پابندی لگائی ہوئی ہے. تو بس صرف ایک پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے، اس میں سے جو اصل چیز نکالنے کی وہ یہ ہے کہ اینڈ پہ انہوں نے آپ کو اپنا اکاؤنٹ نمبر نیچے شیئر کروانا ہوتا ہے کہ جی آپ تو پہنچ نہیں سکتے، ہمیں پتہ ہے، تو ہمارا رابطہ ہو گیا، ہم انشاءاللہ آپ ہمیں چندے دیں، ہم وہاں پہنچا دیں گے. وہاں آپ ذرا مصر کے بارڈر کے اوپر دیکھیں، آلریڈی جو مصر کے لوگوں نے جتنی امداد بھجوائی ہوئی ہے نا، ابھی تو کل رات کو انہوں نے تھوڑا سا بارڈر کھولا ہے اور کچھ 20 کے قریب ٹرک انٹر ہونے دیے ہیں. تو یہاں سے کوئی امداد نہ بھی بھیجے، آلریڈی مصر کے لوگوں نے اتنا کچھ بھیج دیا ہے کہ جتنے لوگ ہیں ان سے کئی گنا زیادہ انہوں نے راشن ان کے لیے اویلیبل کر دیا. تو مہربانی کر کے یہاں آپ کسی کو اس طریقے سے چندہ نہ دیں، یہ انہی کے اوپر لگنا ہے، کیونکہ یہ لوگ وہاں پہنچ نہیں سکتے، نہ پہنچا سکتے ہیں، نہ ان کا پہنچایا ہوا وہاں ایکسیپٹ ہونا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے، وہ تو مصر کے ساتھ حالانکہ اسرائیل کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اس کے باوجود وہ تو ان کی چیزوں کو بھی بغیر تلاشی کے اندر نہیں جانے دے رہے. کتنا پریشر ہے، اس کے باوجود ان لوگوں کی چیزیں کہاں انٹر ہونے دینی ہے. تو یہ کچھ بھی نہیں ہونا، یہ پیسے انہی کی جیبوں میں جانے ہیں. انہوں نے نئی گاڑیاں نکلوانی ہیں، انہوں نے اور پلاٹس خریدنے ہیں. تو مہربانی کر کے ہاں ایک ان کے مشورے پہ آپ عمل کریں، وہ بڑا اچھا مشورہ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دعا کریں، بالکل اس مشورے کے اوپر آپ عمل کریں، دعا کریں، قنوت نازلہ پڑھیں. ہم خود پڑھ رہے ہیں اتنے دنوں سے قنوت نازلہ. تو یہ کام کرنے کا ہے. باقی آپ تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں تو اس میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا چیزوں کا. قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں نا، یہ ایک الگ سے ایک پورا ٹاپک ہے. اس کے اوپر پوری دنیا میں مختلف اسکالرز تب آزمائی کرتے ہیں، ویڈیوز میں بھی، کتابی شکل میں بھی اپنی اسیسمنٹس لگاتے ہیں. اب میرے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ میں اس لیول پہ آگے جاؤں. میں صرف ان نشانیوں کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو پوری ہو چکی ہیں پہلے سے.
مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید کے اندر جو ہونے والی ہیں ان کے بارے میں بتا سکتا ہوں، لیکن پریزنٹ ٹائم میں اس وقت یہ کون سی نشانی پوری ہو رہی ہے یہ بتانا میرے لیے پاسبل نہیں جب تک کہ وہ اسٹیبلش نہ ہو جائے۔ قیامت کی سب سے بڑی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، امام جعفر علیہ السلام نے اپنے والد امام باقر علیہ السلام سے، اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بھی ممبر پر تشریف لاتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، گویا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے۔ یعنی اگریسو سٹائل میں گفتگو کرنا ممبر کی ریکوائرمنٹ ہے۔ ممبر کی ریکوائرمنٹ طارق جمیل سٹائل یا غامدی سٹائل نہیں ہے، بلکہ محمدی سٹائل ہے، جس کے اوپر یا ڈاکٹر اسرار صاحب عمل کرتے تھے یا اللہ کے فضل سے میں عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے حمد و صلات کے بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ یہ صحیح مسلم میں بھی خطبہ موجود ہے، سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے، میں نے کئی دفعہ بیان کیا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسا کہ یہ دو انگلیاں، یعنی نبی علیہ السلام اور قیامت کے درمیان اب کوئی اور فاصلہ نہیں ہے، حالانکہ 1500 سال گزر چکے ہیں۔ اب مجھے بتائیں جب صحابہ کرام یہ بات سنتے ہوں گے تو ان کے دماغ میں تو ہوگا 50 60 نہیں تو 100 سال بعد قیامت آئی جائے گی۔ اور بعض لوگوں نے ایک حدیث سے دھوکہ کھایا بھی، وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 100 سال نہیں گزریں گے، اس وقت جتنے روئے عرض پہ لوگ موجود ہیں ان پہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور وہ غیر مسلم بھی اس حدیث کو بخاری مسلم کی اٹھا کے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے نبی کی تو خبر غلط نکلی، حالانکہ اس کے کئی ایک طرق موجود ہیں بخاری مسلم میں، اور اس میں ایک طریق کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ وہ 100 سال پورے ہونے سے پہلے ہی شہید ہو گئے 74 ہجری میں، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 63 ایئرز تک زندہ رہے، ابھی 100 سال پورے نہیں ہوئے۔ یا تو ہوتا نا کہ 100 سال پورے ہو جاتے تو پھر آپ کہیں گے عبداللہ بن عمر نے تعویل کر دی باطل، نہیں، ابھی 40 سال پڑے ہوئے ہیں۔ اور وہ جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو وہ ساتھ بتاتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو اس وقت لوگ موجود ہیں ان پر قیامت قائم ہو جائے گی، مراد یہ کہ یہ قرن ختم ہو جائے گا، یہ زمانہ ختم ہو جائے گا اور اگلی جنریشن سٹارٹ ہو جائے گی۔ آلموسٹ 100 سال کے اندر ایک جنریشن شفٹ ہو جاتی ہے دوسری میں۔ تو عبداللہ ابن عمر نے اپنی زندگی میں بتا دیا تھا کہ نبی علیہ السلام یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ قیامت آ جائے گی، وہ تو واضح موجود ہے بخاری مسلم میں حدیث جبریل، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کے مختلف سوالات کرتے ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی، تو نبی علیہ السلام